اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں۔ الجن خواتین سے کام کاج کروا رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ شہد کو چکھنے کے لیے جیسے ہی چمچ ڈالتی ہے تو وہاں پہنچنے والی ہزال بھی چمچ ڈال دیتی ہے اور شہد کھاتے ہوئے کہتی ہے اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ دوسرا چمچ لینے لگتی ہے تو الجن ایک دم سے شہد بند کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے اچھا ہے ہزال خاتون، اچھا ہے۔ ہزال کہتی ہے میں تو مدد کرنے آئی ہوں، مگر الجن کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا شکریہ۔ اگلے ہی لمحے ہزال وہاں سے گزرنے والی ایک خاتون کے پاس جا پہنچتی ہے اور مٹھی بھر کے انجیر اٹھا لیتی ہے۔ اس پر الجن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ خاتون کو وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ ہزال سے کہتی ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے حل کر لوں گی، آپ جا کے آرام کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال آگے بڑھ جاتی ہے اور الجن کہتی ہے یہ خاتون کھانے کے معاملے میں جہر کتائی سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے غازی بھاگتا بھاگتا عائشہ کے ساتھ الجن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ماں مجھے بھی اپنی شادی کے لیے اسی طرح کی تیاریاں چاہیے، ٹھیک ہے؟ الجن اس سے پوچھتی ہے تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو وہ عائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے عائشہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ بھاگ جاتا ہے اور عائشہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ الجن کہتی ہے بے شرم کہیں کا۔ ادھر ہولوفیرا بالا خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے بالا ماں آپ بہت زحمت کر رہی ہیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہے زحمت کا کیا مطلب ہے بیٹی، ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کا اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے میں قسمت قیمتی جوڑے لے کر وہاں آتی ہے۔ ہزال بھی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کپڑے دیکھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہیں، مگر ہولوفیرا بیٹی اگر تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو بتا دو، ہم وہ بھی لے آئیں گے۔ ہولوفیرا کہتی ہے یہ سب بہت خوبصورت ہیں، اس لیے میں گونچا کو جاتا ہوا دیکھ کر ہزال اسے کھینچ کر ان کے پاس لے آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو بالا خاتون بہت زیادہ خوبصورت کپڑے لائی ہیں اور یہ واضح طور پر بہت سخی ہیں۔ گونچا کہتی ہے جی ہاں یہ ہیں ہزال خاتون، میری ماں ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ پھر ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہمارے سروں پر ایک آفت آن پڑی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا آگے بڑھتی ہے تو بیگم اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہولوفیرا بالا خاتون سے کہتی ہے ماں میں گونچا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہے جیسے تمہاری مرضی بیٹی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کا زخم ابھی نیا اور گہرا ہے، لہٰذا تمہیں اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہولوفیرا آگے بڑھ جاتی ہے اور ہزال اس کے پیچھے جاتی ہے۔ مرکزی خیمے کے باہر غوث اور خان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور تو غوث سے خبر آئی ہے، رومی ایک گھر میں چپکے سے جمع ہو رہے ہیں۔ اور خان پوچھتا ہے ان کے جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث کہتا ہے ہمیں اس کی وجہ تو نہیں پتا، لیکن آئیکوت کو ان پہ شک ہے۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے ظاہر ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، آؤ جا کر دیکھتے ہیں، گھوڑے کو تیار کرو۔ یوسف اور سروجہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بیگم گونچا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے گونچا خاتون آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ تو گونچا کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ اس لیے ہولوفیرا وہاں آتی ہے اور گونچا سے کہتی ہے کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں گونچا؟ تو گونچا کہتی ہے چلی جاؤ ہولوفیرا، میرے پاس تم سے بات کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے گونچا ایسا مت کرو، میں قسم کھاتی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ غدار ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم کہتی ہے میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہوں، یہ واضح طور پر خاندانی معاملہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیگم جانے لگتی ہے تو گونچا کہتی ہے نہیں ٹھہریے بیگم خاتون، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے اور آپ کو بھی کوئی شرم نہیں آنی چاہیے یہ سن کر جو یہ کہہ رہی ہے۔ پھر ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہولوفیرا میری بیٹی کی موت کا سبب بنی اور اب دیکھو اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ہولوفیرا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے تم میری بہن ہو، ایسا مت کہو۔ وہاں پہنچنے والی ہزال بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہولوفیرا مزید کہتی ہے اس کے علاوہ جب سے یہ میں نے سنا ہے۔ گونجا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے یہ سننے کے بعد کیا ہوا؟ کیا تم بہت اداس ہو ہولوفیرا؟ بتاؤ، دیکھو تم نے سچ کہا کہ تم میری بہن جیسی تھی اور مجھے تم نے میری بیٹی کے قاتل کے ساتھ ایک ہی میز پر بٹھا دیا، اس لیے میرا درد کبھی کم نہیں ہوگا اور جتنا میں تمہیں دیکھتی ہوں اتنا ہی غصہ آتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ہولوفیرا خنجر نکال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہے پھر مجھے مار ڈالو اور اپنا درد دور کر لو۔ گونچا اس سے کہتی ہے اگر تم میری دشمن ہوتی تو میں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرتی اور تمہیں قتل کر دیتی، لیکن تم میری بہن تھی ہولوفیرا، میں نے اس دن نہ صرف اپنی بیٹی کو دفنایا تھا بلکہ میں نے تمہیں بھی دفنا دیا تھا، یہ کبھی مت بھولنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اس کے ہاتھ میں دے کر چلی جاتی ہے اور بیگم اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہزال تیزی سے ہولوفیرا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے اس کالی بیوہ کو دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر ہولوفیرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے میری بیٹی ہولوفیرا اداس نہ ہو، یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے ہزال خاتون میں اپنے لیے رنجیدہ نہیں ہوں، میں رنجیدہ ہوں کیونکہ گونچا بہت تکلیف میں ہے۔ جواباً ہزال کہتی ہے وہ درد میں ہے لیکن اسے یہ حق نہیں کہ وہ تمہاری خوشی کے دن خراب کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلو اداس نہ ہو، درزی خواتین تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہولوفیرا کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ سردار بیحان کی سرحدوں تک جا پہنچتے ہیں اور گھوڑے کو روکتے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنے راستے کو بہتر بناتے رہیں گے، دیکھتے ہیں بیحان بے کی سرحدوں پر کیا صورتحال ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب کے سپاہیوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوتے ہیں اور وہ آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ
एक सिपाही उन पे तीर तान लेता है। वो उनसे पूछता है तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। अलाउद्दीन उससे कहता है हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम हमें हरा नहीं सकोगे। यह सुनकर वो सिपाही अपने साथियों को आवाज देता है तो उसके साथी इधर उधर से कूद कर उन्हें घेर लेते हैं। वो सिपाही कहता है अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, आखिरी बार पूछूंगा तुम कौन हो। तो आने वाला बहरान कहता है सिपाहियों रुक जाओ, आपके सामने उस्मान साहब है। इसके साथ ही उस्मान साहब वहाँ आते हैं और सिपाहियों से कहते हैं सलामत रहो बहादुर, हमें ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है जो अपना फरीजा बखूबी अंजाम दें। हमें इस तरह के जंगजू को पूरे मुल्क में तकसीम करना चाहिए। बहरान बे आपने अपने सिपाहियों की तरबियत बहुत अच्छी की है, ये अपने फरीजे को बखूबी जानते हैं। तो बहरान कहता है हुजूर हम बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं आपका रादेन की बारी है, आइए बेगम खातून की हदूद देखते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में बेगम गोंचा से कहती है काश मैं तुम्हें वो हलवा कभी ना देती, उस दिन से मेरी नींद हराम है। गोंचा कहती है इसमें आपका कोई कसूर नहीं बेगम खातून। तो बेगम कहती है ताहम मुजरिम वाज़े हैं मगर वो देखना नहीं चाहते। गद्दार को कबीले में लाने वाला उतना ही मुजरिम है जितना गद्दार। होलोफेरा को देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, देखते ही देखते वो शादी कर रहे हैं। मैं तुमसे क्या झूठ बोलूं, ये मुझे भी नागवार लग रहा है। गोंचा कहती है अजनबी वही समझता है जो रिश्तेदार नहीं समझता, ना मेरी माँ ना मेरा शोहर, वो मेरी हालत नहीं देख रही। तो बेगम खातून कहती है वो इंतखाब नहीं कर सकते क्योंकि होलोफेरा के पीछे उरहान साहब हैं। गोंचा कहती है वाज़े है कि इस कबीले में मेरी बेटी की कब्र के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो बेगम उसके पास आकर कहती है नहीं गोंचा अपने साथ ना इंसाफी ना करो, तुम मजबूत हो लेकिन अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपसे मुझे अपनी बहन समझो, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। इसलिए मैं बाला खातून खेमे में दाखिल होती है और गोंचा के पास आकर कहती है मैं देखने आई थी कि क्या तुम ठीक हो बेटी। जवाबन गोंचा कहती है मैं ठीक हूँ माँ। फिर बाला खातून बेगम से कहती है मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो बेगम खातून। तो बेगम कहती है मैं गोंचा खातून के साथ थोड़ी बातें करना चाहती थी। बाला खातून उससे कहती है तुमने अच्छा किया गोंचा, अब थोड़ा आराम करो, मैंने बेगम खातून के साथ जरूरी बात करनी है। ये कहते साथ ही बाला खातून उसके साथ खेमे से निकल जाती है। बाहर जरकुता सिपाहियों के साथ शादी की तैयारियां करवा रहा होता है और कहता है हर सरदार जहाँ बैठेगा उसकी अपनी सरदारी का एक टुकड़ा उसी जगह पे होगा। मिसाल के तौर पर जिस जगह का रईस साहब बैठेंगे वहाँ पे उनका एक निशान होगा, चलो काम पे लग जाओ।